تاج نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولكن اللہ یزکی من یشاء. سارے اہل ایمان کو خطاب ہے. پہلی بات یہ کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. جو کرے گا وہ تو اس کے ساتھ برائی میں ملوث ہو جائے گا. اور دوسرے طبقے کو کیا نصیحت ہے کہ جو بچ گئے، جو پیروی نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے، ان پر اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے، ورنہ تم میں سے کوئی کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. جسے ایک اور آیت میں بھی آتا نا، لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء. اپنے آپ کو پاک مت کہو، پاکیزگی نفس کے دعوے مت کرو. اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور کوئی پاک ہو بھی کیسے سکتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر عضو کو متاثر کرتا ہے. تو بچنا تو بہت ہی مشکل ہے. تو اگر بچنے کی کہیں توفیق ہو گئی تو یہ محض اللہ کا فضل ہے. اس میں اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے کی ضرورت نہیں. اس معاملے میں اللہ ہی کی مدد چاہیے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. پھر فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. اور نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے، ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. یأتلی کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، باز رہنا، کمی کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مصطح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا، نہ ان احسانات ہی کی کوئی شرم کی جو ساری عمر وہ ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے. حضرت مصطح رشتے میں حضرت ابو بکر کے خالہ زاد تھے اور غریب مہاجر مسلمان تھے. تو حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت دی تھی، تو وہ ایک طرح سے ان کے ذمہ دار تھے. تو جب یہ حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں شریک ہوئے تو حضرت ابو بکر کو قدرتی طور پر بہت سخت صدمہ ہوا کہ ایک شخص جس پر میرا اتنا احسان ہے، اسی کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ وہ میری بیٹی کے خلاف الزام لگانے والوں کا مددگار بن گیا ہے یا ان کے ساتھ شریک ہو گیا ہے. تو اس پر انہوں نے یہ قسم کھائی تھی. یہ قدرتی سا ری ایکشن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ نہیں، فضل والے، وسعت والے یہ قسم نہیں کھائیں گے کہ وہ مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ رشتہ داروں کی مدد نہ کریں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں محتاجوں کی مدد محتاجی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں. کہ اگر وہ ہماری ہمدردی کریں، ہمارا ساتھ دیں تو ہم بھی ان کی مدد کریں گے. صاحب مال کو کسی سے ذاتی شکایت کی وجہ سے اس کی مدد بند نہیں کرنی چاہیے. مثلاً آپ کسی کو وظیفہ دیتے ہیں، کسی کو مہینہ لگا کے دیا ہوا ہے، کسی کی کسی طرح مدد کرتے ہیں، کسی دن اس نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی، یا آپ نے اس سے کوئی کام کہا اور اس نے کر کے نہیں دیا، یا کسی خاص موقع پر آپ کی حمایت یا طرفداری نہیں کی، یا آپ بیمار پڑے تو وہ دیکھنے نہیں آیا، یا آپ کا کوئی عزیز قریب رشتہ دار فوت ہو گیا تو وہ تعزیت کو نہیں پہنچا. تو اب کیا ہے، آپ اپنے دل میں گرج پال لیتے ہیں، آپ دل میں رکھ لیتے ہیں میں اس پر اتنا احسان کرتا ہوں اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے اس مشکل میں کام آئے، آج کے بعد جائے جہاں جاتا ہے میں مدد نہیں کروں گا. نہیں، محتاج ہے، اس کو دینا دراصل اللہ کو دینا ہے.
اپنے فائدے کے لیے دینا ہے. اس لیے اگر اس کی طرف سے ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی تو اس پر ناراض ہو کر اس کی مدد بند نہیں کرنی. یعنی اسلام کتنی وسعت قلبی سکھاتا ہے نا، کہ کوئی تمہارے ساتھ تمہارے احسان کے باوجود بھی اچھا نہیں کرتا تو تم احسان سے ہاتھ نہ روکو. تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا اس کے ساتھ ہے. یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق اور کردار. یہ کردار تھا جو صحابہ کرام میں پیدا ہوا تو دنیا میں تبدیلی آئی تھی. جب تک دین کا کام کرنے والوں میں، دین کے نام لیواؤں میں ایسا اخلاق اور کردار پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک دین آگے نہیں پھیل سکتا. فرمایا انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے. اور اس کے لیے کس طرح انکریج کیا گیا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں نہیں پسند کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ خود کو تو دیکھو، اللہ کے کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں. کیا کچھ نہیں دیا اس نے تم کو، اور اس کے باوجود تم کتنی نافرمانیاں کرتے ہو اللہ کی، پھر بھی وہ تمہیں دیتا جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا کہ ہماری کسی غلطی پر ہمارا رزق بند کر دیتا تو ہم سب بھوکے مر جاتے. تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے تم کسی کو اس لیے دینے سے روک لو کہ اس نے تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا یا تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی؟ نہیں. کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ تو ہم میں سے کون نہیں پسند کرتا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو پسند کرتے ہیں، ہم تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے بھی زیادہ مدد کرنا شروع کر دی. پہلے سے بھی زیادہ ان پہ احسان کرنے لگے. حضرت مستہ کی بات کی وجہ سے پورے معاشرے میں کتنی بے چینی تھی، کتنا سفر کیا سب نے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ مدد نہیں بند کرنی، تم دوسروں کو معاف کر دو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کی بڑے سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی معافی طلب کر لی ہوگی اور اس کے بعد ان کو حد قذف بھی لگ گئی اور معاملہ پھر برابر ہو گیا. اب اس کے بعد تم کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابوبکر کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے. جیسے عام طور پہ ہمارا ریئیکشن ہوتا نا کہ فلاں شخص، اب ہم سب کا اس سے بائیکاٹ ہے، تو سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا کہ نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. اچھا ایسا کیوں نہ کرنے دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس قسم کے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد پر دوسروں کو اپنے سے کاٹ دیا جائے تو اسلام کی روح ختم ہو کر رہ جائے. یہ معاشرے کے اندر جو اتحاد کی روح ہوتی ہے، اتفاق اور باہم ایک دوسرے سے محبت کرنا اور مل جل کر رہنا، وہ کس طرح ممکن ہے اگر ہر شخص کی غلطی پر اس کو پکڑنے کا ارادہ کر لیا جائے یا ہمیشہ کے لیے اس کی غلطی کا ٹھپا دل پہ لگا کے رہا جائے. پھر فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں. یہاں الزام سے مراد کون سا الزام ہے؟ الزام زنا. کس پر؟ المحصنات، پاک دامن عورتوں پر. الغافلات، غافل پر یعنی بھولی بھالی. المؤمنات، مومن. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے، یعنی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 6 میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا،
نمبر 7، مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے طبرانی کی، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بعض مفسرین نے اگرچہ اس آیت کو واقع عفق کے کانٹیکسٹ میں لیا ہے اور بعض مفسرین نے اسے عام رکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا کوئی حکم بھی محض کسی خاص دور کے لیے نہیں، اس میں ہمیشہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک تو حد قذف ہے، یعنی یہ سزا، اور پھر آخرت کی بھی اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ الزام کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں۔ نمبر 1، محسنات، پھر غافلات اور مومنات، یعنی مومن عورت ہو، بھولی بھالی ہو اور محسنات میں سے ہو، یعنی پاک فطرت بھی ہو اور محفوظ بھی ہو، یعنی آوارہ نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی آوارگی میں مشہور ہو چکا ہے اور اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے اور کسی نے ذکر کر دیا تو وہ پھر الزام تراشی میں نہیں آئے گا، وہ تو ایک نون فیکٹ ہوگا، لیکن پھر بھی اس قسم کی گفتگو کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، یعنی مومن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کی زبانیں قیامت کے دن خود ان کے اپنے خلاف بولیں گی۔ یعنی آج اگر دنیا میں انسان دوسروں کے خلاف زبان سے الفاظ نکالتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ کل ایک دن ایسا آنے والا ہے جب انسان کی اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور پاؤں اس کے اپنے نہ رہیں گے، بے وفا ہو جائیں گے، انسان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ان کے اپنے ہی ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، یعنی صرف زبان ہی نہیں بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی ان کے خلاف بولیں گے۔ وہ دن کیسا دن ہے؟ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ، اور انہیں معلوم ہو جائے گا، وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ یہاں پر دین کا لفظ جو ہے یہ جزا اور بدلے کے معنوں میں ہے۔ جس دن اللہ ان کے کاموں کی بھرپور جزا ان کو دے گا، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو حق کو خوب واضح کر دینے والی۔ دنیا میں تو حق ناحق کا فیصلہ بعض اوقات نہیں ہوتا نا، لیکن قیامت کے دن پوری طرح ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچے، کسی کے خلاف بھی بات کرنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایسی باتیں اس کے اعمال کی تباہی کا ذریعہ بن جائیں۔ اب دیکھیں کہ ان پچھلی آیتوں میں ہم نے فحاشی کی اور زنا کی بات پڑھی، اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد کرانا چاہوں گی جس میں آتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدترین ہے۔ انسان کی زبان اور ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج انسان اگر دوسروں کے کردار اور دوسروں کے بارے میں بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ڈسکس کرتا ہے، اس کی برائی کر، اس کی برائی کر، تو ایسا انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی معمولی گناہ کر رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے مشغلہ بنا رکھا ہے دوسروں کی عزتوں کو لوٹنا۔ زنا بھی دراصل دوسرے کی عزت لوٹنا ہوتا ہے نا، تو غیبت بھی کیا ہے؟ ایک دوسری طرح دوسرے کی عزت کو لوٹنا ہے۔ زنا میں بھی نفسانی خواہش ہوتی ہے اور غیبت میں بھی ایک خاص قسم کی نفسانی خواہش ہوتی، یعنی کچھ لوگوں کو جیسے چسکا پڑ جاتا نا دوسروں کی برائیاں پہلے ٹٹولنے کا، دیکھنے کا، پھر اس کے بعد ان کو ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر بولنے کا۔ پھر فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیثات ایک ترجمہ یا تفسیر اس کے یوں کی جاتی ہے کہ خبیث عورتیں للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے ہوتی، والخبیثون اور خبیث مرد للخبیثات، خبیث عورتوں کے لیے۔ اسی طرح والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اور دوسرا معنی کیا کیا گیا؟ طیبات سے مراد کلمہ طیبہ، یعنی پاکیزہ باتیں، پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے، یعنی ان کو پاکیزہ باتیں ہی سوٹ کرتی۔ اولئک مبرؤون مما یقولون،
ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو دوسرے لوگ بناتے ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. اگر اس آیت کو پہلے معنی میں لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ جو پاک باز مرد ہوتے ہیں اور پاک باز عورتیں ہوتی ہیں، ان کی سوچ، ان کی گفتگو، ان کا کلچر، ہر چیز مختلف ہوتی ہے، ان کی عادات بالکل الگ ہوتی ہیں. اسی طرح جو لوگ خبیث ہوتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی سوچ، ان کی عادتیں، ان کی پسند ناپسند یہ بھی بالکل مختلف ہوتی ہیں. یعنی دونوں مختلف تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ناپاک عورتیں جو ہیں ان کا گزارا پاک مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا ٹیسٹ آپس میں نہیں ملتا، وہ کٹھے نہیں رہ سکتے. ان کے لیے زیادہ سوٹیبل کون ہے؟ خبیثون. چونکہ ٹیسٹ ایک ہے اس لیے ان کے آپس میں شادی بیاہ کے تعلقات، معاشرتی تعلقات زیادہ نبھتے. اس کے برعکس طیبات اور طیبون جو ہے ان کی سوچ، گفتگو، ٹیسٹ ہر چیز مختلف ہوتا ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے اور خصوصاً شادی کے بعد ایک زندگی کے نبھا کے لیے پھر پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے ساتھ ہی گزارا کر سکتی ہیں. اور یہ ایک عام تجربے اور مشاہدے کی بات بھی ہے. اگر دو لوگوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہو، ایک خبیث ہو اور ایک طیب ہو، تو وہ ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، ان کے آپس میں نہیں بن سکتی. یہاں اگر مردوں اور عورتوں کی بات چھوڑ کر ویسے بھی دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر آپ انہی لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جیسا آپ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اگر اس کو باتوں کے معنی میں لیا جائے تو اس سے کیا مطلب بنتا ہے کہ پاکیزہ باتیں جو ہیں وہ پاکیزہ مردوں کو ہی سوٹ کرتی اور پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ باتوں کو ہی پسند کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر نہ گندی ذہنیت ہے اور نہ ہی وہ فحاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں. اور یہاں مرد کے لفظ کی بجائے پاکیزہ لوگ کر سکتے ہیں. طیبون سے مراد پاکیزہ لوگ، یعنی پاکیزہ لوگ پھر پاکیزہ باتوں میں ہی دلچسپی رکھتے ہیں، انہی کو سنتے ہیں، اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اسی کو عام کرنے کی فکر کرتے ہیں، اسی کو عام کرنے کا شوق رکھتے ہیں. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. تو اگر طیبہ سے مراد کلمہ طیبہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ یا اچھی باتیں اچھے لوگ ہی عام کرتے ہیں یا وہی پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح خبیث باتیں، فحش باتیں خبیث لوگوں کی پسند ہوتی ہیں اور وہ انہی کو عام کرنے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اسی کو آپ پھیلاتے ہیں. جو لوگ اپنی ذات میں اچھے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی جھوٹے الزامات سے بری ہو کر رہتے ہیں اور آخرت میں بھی بری ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے. لیکن اس کے برعکس جو خبیث لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی وہ ایسے ہی چیزوں میں ملوث رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا انجام اور ٹھکانہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور طیبون طیبات کے لیے ہوتے ہیں، ایسے لوگ مبرہ ہوتے ہیں، نہیں بری ہو جاتے ہیں. اگر ان پہ کوئی الزام لگ بھی جائے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ لگا تو اس کے بعد ان کی برات ہو جاتی، حق کھل جاتا ہے، سچائی ایک دن واضح ہو جاتی، جھوٹے پروپیگنڈے ان کو نقصان نہیں دے سکتے. لہم مغفرۃ و رزق کریم، پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. اس دنیا میں عموماً کیا ہوتا ہے، حقائق پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب لوگ سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا، خبیثات خبیثین کے ساتھ چلے جائیں گی اور خبیثون خبیثات کے ساتھ، اور اسی طرح طیبات طیبین کے لیے اور طیبون طیبات کے لیے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہاں بھی انسان کی جو ابدی رفاقت ہوگی وہ پھر اس کے پسند کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی. المرء مع من احبہ، انسان انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور جنت والی عورتوں کی بھی صفت آپ پڑھ چکے ہیں، لہم ازواج مطہرۃ. تو یہ ایک اسی معنی میں پھر آخری حصہ تفسیر کا بنتا ہے کہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی طیبات طیبون کے ساتھ اور خبیثات خبیثون کے ساتھ. اگر دنیا میں کسی کا مس میچ ہو بھی جائے تو قیامت کے دن نہیں ہوگا. عام مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو عموماً انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں جن سے ہماری سوچ ملتی ہوتی ہے یا جن کے درمیان گفتگو کے کوئی کامن موضوعات ہوتے ہیں. جس طرح کا ہمارا اندر ہوتا ہے، ہماری زبان بھی وہ بولتی ہے اور
اسی قسم کے لوگوں کو ہم تلاش کر لیتے ہیں، انہی کے ساتھ گفتگو کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، دوسری باتیں ہماری طبیعت پہ بوجھ بنتی ہیں۔ خطوات شیطان کا مجھے بالکل ایسا سمجھ آیا تھا کہ کوئی تھاٹ جب ہمارے مائنڈ میں آتی ہے تو ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر اس سے ایک اور بات آتی ہے ہمارے مائنڈ میں، اور اس کو بھی ہم لوگ فالو کرتے 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 کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے بالکل مجھے ایسا لگا کہ فٹ اسٹیپس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ ایک ایسی تھاٹ اپنے مائنڈ میں لائیں گے، اس کو انٹرٹین اس طرح کریں گے کہ آپ کی تھاٹس بالکل دور چلی جائیں، تو ایک دم سے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے وہ کام کر بھی لیا ہے۔ میڈم اس آیت میں جب یہ فحشاء کے اور منکر کا ذکر آتا ہے تو دل میں یہ ہے کہ برائی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسانی سائیکالوجی کا پتہ ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ ہدایت کی ہے کہ برائی سے نفرت کرنی ہے، برائی کرنے والوں سے نفرت نہیں کرنی، اور نہ یہ ہے کہ خود کو بہت زیادہ پاکیزہ سمجھنا ہے۔ گویا دوسرے کو برائی کرتے دیکھ کر اپنی پاکیزگی نفس کے زوم میں مبتلا نہیں ہونا بہت عام کمزوری ہے، بہت زیادہ، اور خصوصاً شیطان دین کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والوں کو اس طرح اپنے قابو میں کرتا ہے کہ ان کے اندر ایسے خیالات پیدا کر کے کہ دیکھو تم تو خوش ہو جاؤ، نیک سمجھو خود کو، وہ دوسرے جو اتنے برے کر رہے ہیں۔ میڈم یہاں پہ آج فحاشی کے جو بھی طریقے بتائے گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے فحاشی کا مفہوم بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو بے حیائی سمجھی جاتی تھی، پیچھے زیادہ دور نہیں جاتے، ہمارے ماں باپ ہی جس چیز کو بے حیائی سمجھتے تھے، آج ہم نے اس کو ایک خوبصورت نام دے کے اپنا ایک پروفیشن بنا لیا ہے، اس کا نام بدل دیا ہے۔ اسی فحاشی میں جو ہے وہ آتا ہے پروفیشن ایکٹنگ کا، جس کو آج ہم میڈیا یعنی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت چیز ہے، اور اس کو اتنا ہم نے زیادہ اجاگر کر دیا ہے، اور اس کی اتنی زیادہ فینٹیسی کریٹ کر دی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، پہلے ایک وقت تھا کہ ہمارے شریف گھرانوں کی لڑکیاں اس طرف مائل نہیں ہوتی تھیں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں چاہے وہ ایک پروفیشن تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو ایز اے سائیڈ ہابی کے طور پر اپنا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی اچھی لڑکیاں جو ہیں اس طرف جا رہی ہیں۔ میڈم یہ جو تھرو آؤٹ چیپٹر رہا ہے، اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَوْلَا فضل اللہ، کہ اگر فضل نہ ہوتا، یعنی معاشرے کے اندر برائی ہے اور جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے اوپر اللہ کا واقعی میں صحیح معنوں میں فضل ہے، اور آج کل ہمیں اپنے سراؤنڈنگز میں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے ہر چیز کے بعد کہ اللہ کا رحم ہے اور اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پہ کہ جو اپنے آپ کو اس بے حیائی سے اور فحاشی سے، الزام تراشی سے بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک سیلاب ہوتا ہے نا، تو سیلاب کی شکل میں یہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہیں، اور اگر اس سیلاب میں کوئی محفوظ رہ گیا، جو کہ عام طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے، جب سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو چند خوش قسمت لوگ ہی محفوظ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لکی ہے وہ جو فلاں سیلاب سے بچ گیا یا زلزلے میں بچ گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اچھا اتنا بڑا زلزلہ تھا اور وہ فلاں کو اللہ نے کیسے محفوظ رکھا۔ اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ فلاں کی تدبیر سے کوئی محفوظ رہا، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ان ساری برائیوں کے سیلاب میں اگر کوئی شخص محفوظ رہتا ہے تو وہ اسے اپنا کوئی ذاتی کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا فضل ہی سمجھے اور اللہ کی خاص عنایت۔ اور اس میں جب میں دیکھتی ہوں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کیونکہ عام طور پر یہ خرابیاں ہوتی ہیں جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی، لا علمی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ حدیث بھی سمجھ آتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی طرف کسی کو لانا اور دین کی طرف آنا اور دین کی سمجھ آنے لگنا اور اس میں شوق پیدا ہونا، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اللہ ہی کا فضل اور اللہ ہی نے بھلائی کا ارادہ کیا، اس میں بھی پھر ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یعنی کسی مصیبت کے وقت کوئی شیلٹر جیسے مل جاتا ہے، تپتی دھوپ میں ایک شیلٹر کے نیچے آ جانا، تو اللہ کے دین کی سمجھ بھی ایک طرح سے ہمیں شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے، اور اس طرح بھی اللہ اسی کو لاتا ہے جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ورنہ آپ 100 دلیل دیں کسی کو، 100 طرح کنونس کریں، آپ کون ہے کہ کوئی کسی کو پکڑ کے لے آئے۔ یہ ایک واقعہ کسی نے لکھ کے بھیجا ہے، یہ لکھتی ہے کہ یہ ایک لڑکی کا سچا واقعہ ہے۔ اس کے والدین نے اسے پڑھنے کے لیے دوسرے ملک بھیجا، وہاں وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب 8 مہینے بعد واپس گئی تو ماں کو پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ 9واں مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ اس لڑکی نے ماں کو بتایا کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ انٹرنیٹ پہ ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، دوستی بڑھتی گئی، ملاقاتیں شروع ہوئیں اور زنا جیسا سنگین جرم کر بیٹھے۔ ماں کو اس بات کا شدید صدمہ ہوا۔ لڑکی کی عمر صرف 16 سال تھی۔ وہاں پر سارے جاننے والے ڈاکٹرز تھے،
یعنی جہاں پر وہ ان کے پیرنٹس رہتے تھے، تو وہ اپنی کسی دوست کے ہاں دوسرے ملک اپنی بیٹی کو لے کر گئی تاکہ وہاں پر ڈلیوری کرا سکے. ڈلیوری سے پہلے اور بعد میں ہر لمحے ماں اور بیٹی کو ایک دیوانہ وار خوف لاحق تھا کہ کوئی جان پہچان والا نہ مل جائے، کیونکہ اب سب چھپانا جو تھا، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے. ڈاکٹر کو بار بار کہتے کہ آپ سیزیرین کر دیں، بس جلدی کر دیں، یعنی بچی کو فارغ کر دیں. بالآخر 7 پاؤنڈ کی لڑکی پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک اضطراب اور بڑھ گیا کہ وہ ڈاکٹر سے جلدی چھٹی مانگتے تھے. یہ بندوں کا خوف کیسا تھا؟ اگر یہ اللہ کا خوف ہوتا تو زندگی سنور جاتی. لوگوں کے اسی خوف نے انہیں مجبور کیا کہ ننھی سی بچی کو کہیں چھوڑ دیں. اس کے بعد ایک اور دشوار مرحلہ شروع ہوا. بچی بہت پیاری تھی، اس کی کمسن ماں کا اس سے پیار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. یعنی وہ جو معصوم بچی پیدا ہوئی، وہ 16 سالہ ماں رات رات بھر اس کو نئے نئے کپڑے پہنا کر اس کی تصویریں لیتی رہتی، کبھی ایک پوز میں کبھی دوسرے میں، اس کو دیوانہ وار پیار کرتی. آخر جب یوں محسوس ہوا کہ ماں اس بچی کو، یعنی وہی کنواری ماں اس بچی کو چھوڑ نہ سکے گی، تو اس کو فوری طور پر اپنے گھر واپس بھجوا دیا گیا. اور بچی کی ماں نے، یعنی نانی ایک طرح سے جو بنتی ہے، اس نے اس بچی کے لیے اڈاپشن کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری لی. اب یہ تھا کہ لڑکی وہاں پر جا کر ایک شدید قسم کے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوئی، اور اب مسلسل اس کوشش میں ہے کہ جو کچھ ہوا اسے بھول سکے. لیکن سوال یہ کہ کیا وہ بھول پائے گی؟ وہ بچی پیدا کرنے کے بعد جو پھر کسی اور کو اڈاپشن کے لیے دے دی گئی، اور جس دن وہ فلائٹ پہ واپس جا رہی تھی تو لڑکی روتی اور تڑپتی رہی، پیچھے مڑ مڑ کر اپنی بچی کو دیکھتی رہی، آخری لمحے تک پیار کرتی رہی، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ شاید یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو. اور اس کے بعد اپنے جسم کے ایک ٹکڑے کو وہ اب کسی کے حوالے کر رہی تھی. اپنے ملک پہنچ کر باپ سے چھپ کر ماں کو فون کر کے بچی کی خیریت پوچھتی رہتی، اور ماں سے کہتی کہ بچی کو فلاں چیز لے کر دو، میری طرف سے فلاں چیز لے کر دو، میری طرف سے پیار کریں. لڑکی کی ماں بھی بچی کی جدائی کا سوچ کر غمگین ہونے لگی. کبھی کہتی کہ میں بچی کو لے کر کہیں دور چلی جاتی ہوں جہاں لوگ مجھے نہ جانتے ہوں. 1 مہینہ ہو گیا تو کوئی اڈاپٹ کرنے والا گھرانہ نہیں ملا. اب بچی ہاتھوں کو پہچاننے لگی. بالآخر ایک دن کسی کا فون آیا اور ایک غریب گھرانے میں بچی کو اڈاپشن کے لیے دے دیا گیا. اس گھرانے میں اس معصوم بچی کے پاس نہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی مالدار ماں اور نانی اسے دیتی تھی. اب آئندہ نہ وہ اچھے اسکول میں جا سکے گی جہاں اس کی ماں اسے بھیجتی. مگر ایسی چیزوں اور اسکولنگ کا کیا فائدہ؟ ان چیزوں نے اس بچے کی ماں کو کیا دیا؟ ایک ناجائز بچہ اور زندگی بھر کی جدائی کا غم. اللہ تعالیٰ نے حدود اور ضابطے بتا رکھے تھے، مگر ان سے بے خبری نے کتنے لوگوں کو اس دنیا میں مبتلا عذاب کیا. اس گناہ کا جرمانہ ایک معصوم بچی کو بھرنا پڑا، اس کی تباہ کاری 2 خاندانوں کو بھگتنا پڑی، اس ماں اور بیٹی کو جن کا چین رخصت ہو گیا. اس گناہ کا نتیجہ ان سب کو سہنا پڑا. جب ایسے ہی بن ماں باپ کے بچے اجنبیوں کے رحم و کرم پر پروان چڑھیں تو پھر آئندہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جس نے لکھا ہے یہ بالکل اس نے اپنی ڈائریکٹ معلومات پر مبنی قصہ لکھا ہے، یعنی ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے.